اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کچھ گفتگو ہماری باطنی بیماریوں کے بارے میں ہو رہی تھی۔ ایک ایسی باطنی بیماری، ویسے تو اب تک جتنی بھی بیماریوں پہ گفتگو ہوئی ہے وہ سب ہمیں اپنے معاشرے میں بالکل عام ہر طرف دکھائی دیتی ہیں باقاعدہ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ان کو بطور باطنی بیماریاں شاید ابھی تک قبول نہیں کیا ہے، اور ہم ان کو باقاعدہ ایک عام رویہ سمجھتے ہیں۔ کچھ دوست احباب تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی معاشرہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اللہ پر ایمان کی کمزوری کی نشانی، یا دین سے دوری کی نشانی ہے کہ سوائے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، باقی کسی چیز میں دین کی کیا ہدایات ہیں اس سے واقفیت نہیں۔ اب ایک اور بیماری جو ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ طبقات میں اپنے سے جو بہتر شخص نظر آتا ہے اس کی تعریف کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، چاہے وہ امیر ہے اس لیے، چاہے وہ کوئی فرض کریں کہ عہدیدار ہے اس لیے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ استغفر اللہ، آج جو ناچنے گانے والے ہیں ان کی تقلید جو ہے وہ زیادہ کی جا رہی ہے بنسبت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے۔ امراء کی، حکمرانوں کی، دولت مندوں کی، افسروں کی جو تعظیم ہے وہ کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عام طور پہ انسان کرتا ہے، اور یہ قابل مذمت ہے۔ ایک ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ایک کام کرتے ہیں اور آپ نے اپنے افسران بالا کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بھی اسی طرح ادب اور احترام رکھیں، اور اپنے سے نیچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی ادب اور احترام رکھیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے ہی دفتر میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے دفتر میں جو صفائی کرتا ہے اس سے بھی آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس سے وہ جو نیچے والا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے ادب، احترام اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ تم اور تو تکار کر کے اور بد زبانی کے انداز میں گفتگو کریں گے تو ہمارے سامنے تو وہ ظاہر ہے کہ بڑا ادب سے کھڑا ہوگا، شاید ہاتھ بھی باندھ لے کھڑا ہوتے ہوئے، لیکن دل میں گالیاں ہی دے گا، اور پیٹھ پیچھے وہ ہمیشہ ہمارے بارے میں برا ہی کہے گا۔ تو اگر تو ہم ادب اور احترام کسی کی امارت کی وجہ سے، کسی کے منصب کی وجہ سے، کسی کے عہدے کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے مزاج میں ہے کہ ہم ہر شخص کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ مقبول ہوگا اور اس کا بہت اچھا صلہ ملے گا ہمیں۔ لیکن اگر یہ صرف دنیاوی غرض کی وجہ سے ادب اور احترام ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ باطنی بیماری ہے، بلکہ یہ ہماری قبروں میں آگ بن جائے گی، سانپ بچھو بن جائے گی، اور روز قیامت بھی یہ ہمارے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام پکارتے رہیں۔
اور اسی کے چہرے کے لیے ارادہ رکھیں. چہرے کے لیے ارادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ روز قیامت اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے دیدار کی کیفیت کیا ہوگی وہ بطور مسلمان ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہمیں نہیں پتہ. وہ دیدار اس طرح نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں. جس کو یہ نعمت حاصل ہوگی اس وقت وہی جانتا ہے اس وقت کہ کیسا ہے دیدار. ابھی تو ہمیں صرف پتہ. تو قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت کرنی ہوگی. اب یہ ضروری ہے کہ ہم انسان، قرآن ہی ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کی طرف جو ہے اپنی نگاہیں رکھیں، ان کو دیکھیں اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں. اس میں ذہن میں رکھیں کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یا نیک لوگوں کا تذکرہ یا دین کی گفتگو شامل نہیں ہے تو وہ مردوں کی محفل ہے. اور اگر اس میں علم نافع ہے تو وہ زندوں کی محفل ہے. تو دنیاوی زندگی اور اس کے ٹھاٹ باٹ کے ارادے میں لگ جانا اور اللہ کے ذکر سے خود کو غافل کر لینا اور اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ جانا، یہ سب کی سب جو ہیں ان کا آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم دنیا داروں کی جو ہے وہ ادب اور احترام کریں گے اور اس کے پیچھے پھر کئی وجوہات ہیں. اسی لیے مفسرین قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو غافل ہیں، جو متکبر ہیں، جو ریاکار ہیں، جو مالدار ہیں، ان کی ماننا یہ بیماری ہے. مخلص اور صالح، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ یتیم ہو، اس کی اطاعت کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. ہاں اگر مالدار ہے لیکن اللہ رسول کا وہ اطاعت کرنے والا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ادب احترام کا جو پیمانہ ہونا چاہیے یا تو یہ ہو کہ ہم سب کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا کر کے نہیں کرتے ہم، اور اگر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پرہیزگاری ہے، علم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے انعام کی حقدار ہم لوگ ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو قیامت تو بہت بات کی بات ہے، ہماری قبر ہی کے اندر سانپ بچھو ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا دار ہیں اور یہ جو مالدار ہیں، ان کی جب ہم اطاعت کرتے ہیں تو وہ ہمارا دین بھی تباہ کر دیتے ہیں، ہماری آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر انبیاء، بہت کم ہیں ایسے، لیکن زیادہ تر انبیاء جو ہے مفسرین کے مطابق وہ غریب لوگ تھے. اور اگر وہ چاہتے تو وہ امیر ہو سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت ہے اور جو فقر ہے وہ اختیاری فقر ہے. اگر آپ چاہتے تو ہمارا ایمان ہے کہ زمین اپنے خزانے پلٹ کر آپ کے آگے ڈال دیتی، لیکن آپ نے نہیں چاہا. آپ نے فقر اختیار کیا، آپ نے بھوک سہی، آپ نے غربت سہی. اور کئی معاملات میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ حالانکہ آپ کے اصحاب میں بڑے بڑے امیر لوگ موجود تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مطلب ایک ایسی ہستی جو ایک وقت میں 100 سامان سے لدے ہوئے اونٹ، 200 سامان سے لدے ہوئے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. آخر امیر تھے تو دیتے تھے.
اللہ نے نوازا تھا تو دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر خواہش کی ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمین کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے اندر سے نکال کے سامنے رکھ دیتے. لیکن مفسرین قرآن مجید یہی کہتے ہیں کہ زیادہ بڑی تعداد انبیاء کی وہ غریب رہی ہے، اور صاحب اختیار اللہ کے اذن سے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دنیا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، سوائے ان انبیاء کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں حکمرانی بخشی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حکمران تھے، اور ایسے کمال کے حکمران تھے کہ کیا چرند، کیا پرند، کیا جنات، کیا انسان، ہوائیں، ہر چیز ان کے تابع تھی. لیکن ایسے بہت کم ہیں. ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الحزن سے پناہ مانگو. تو جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ حب الحزن کیا ہے، تو آپ نے کہا یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے. اللہ اکبر. جہنم خود پناہ مانگتی ہے اپنی اس وادی سے دن میں 400 دفعہ. جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ داخل ہوں گے، انہوں نے کہا کہ اس میں ریاکار، عالم، قرہ وہ داخل ہوں گے، اور اللہ کے ہاں قابل نفرت اہل علم جو ہیں وہ ہیں جو امیر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں دنیاوی غرضوں کے لیے. تو یہ جو تعظیم ہے مال و دولت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، اور استغفر اللہ آج کل یہ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور فلموں کی وجہ سے، اداکار اور گلوکار، یہ ناچنے والے، یہ گانے والے اور ناچنے والیاں اور گانے والیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، اس میں ان کی تعظیم اور ادب اور احترام اور ان سے ملنے کی خواہش اور ان سے گفتگو کی خواہش، ان سے دوستی کی خواہش، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ امیر لوگ ہیں، چونکہ ان کے پاس مال و دولت بہت ہے، تو جو ان کے پیچھے جاتا ہے اس کو مال و دولت کی حرص ہوتی ہے. ایک وجہ جس کی وجہ سے وہ ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید کہیں ہمیں بھی موقع مل جائے تو ہم بھی مال و دولت میں خوب کھیلیں. اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری ایک وجہ ہے حب جاہ جس کو کہتے ہیں، تاکہ ہمیں کوئی منصب مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی ایسا مقام مل جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارا بھی ادب کریں اور ہمارا بھی احترام کریں. اگر یہ بھی نہیں تو تیسری ممکن وجہ ہے کہ شہرت کی خواہش. یہ بڑے مشہور لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم ملنا شروع کریں گے تو ہم بھی مشہور ہو جائیں گے، لوگ ہم سے ملنا پسند کریں گے. اور ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ شہرت کی خواہش باقاعدہ خود سے بھی ایک باطنی بیماری ہے، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرتا ہے. مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی موقع ملے گا، ہم بھی مشہور ہو جائیں گے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایک اور وجہ ہے دنیا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا طرز شاہانہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، آنا جانا، گھر، رہن سہن ایسا زبردست ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر کثرت سے ملاقات کریں گے تو شاید کبھی کوئی ہمیں بھی موقع مل جائے اور ہم بھی اس دنیا میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ لے سکیں. لیکن اگر انسان قرآن مجید سے جڑا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہے، ان کی احادیث مبارکہ جو معتبر ہیں ان کو اپنے سامنے رکھے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو اسی قرآن میں قارون بھی نظر آئے گا، جس کے خزانے کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں، اور اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوا
وہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بے تحاشا امیر کبیر بادشاہ، بڑی بڑی سلطنتیں، ان کے انجام کیا ہوئے؟ تباہی اور بربادی ہو گئی، اور نسلیں مٹ گئیں۔ اور زیادہ دور کیوں جائیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ ابھی سب سے آخری تاجدار مغل جو ہمارے تھے بر صغیر پاک و ہند میں، ان کی آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد اور اس کی اولاد کا کیا حال ہوا؟ یقین جانیے، ہمارے جن علماء نے اور ہمارے محققین نے ان کے قصے لکھے ہیں، انسان وہ قصہ پڑھ کے یقین جانے دھاڑے مار کے روتا ہے، ایسے ان کے برے حالات ہوئے۔ اللہ کی رسی، اللہ وہ رسی جب کھینچتا ہے تو پھر کون امیر، کون غریب، کون مشہور، کس کے پاس مرتبہ ہے، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے دیکھے ہیں کہ جی فلاں کا وہ پرائم منسٹر تھا، فلاں علاقے کا بادشاہ تھا، فلاں علاقے کی ملکہ تھی، نسلیں ان کے سامنے ذبح کر دی گئیں، نسلیں ان کے سامنے پھانسی پہ چڑھا دی گئیں، اور عوام نے کیا یہ کام۔ کہاں گیا ان کا تکبر، کہاں گئی ان کی فخر، کہاں گئی ان کی امارت؟ وہ لوگ جو کبھی شاید زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے تھے، ایسی جگہوں پہ رہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جہاں ہمارا غریب ترین شخص بھی شاید رہنا جو ہے وہ اپنے لیے پسند نہ کرتا۔ ذہن میں رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شہرت رکھی، ہمارے لیے امیر ہونا لکھا ہے، تو جائز طریقے سے بھی وہ ہمیں مل جائے گا۔ اس کے لیے ان لوگوں کے پیچھے پھرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ ذرا اپنا غور سے دیکھیں، یہ وہ لوگ جو ہیں، ان میں سے اکثر لوگ آپ کو کون ملیں گے؟ ان کی بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو ذہنی مریض ہیں، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، ٹینشن ہے، بڑے بڑے نام، جناب یہ فلاں ایکٹر تھا، فلاں، خودکشیاں کی انہوں نے۔ کیوں خودکشیاں کی؟ اس دولت نے ان کو کیوں نہیں سکون اور خوشی دی؟ اس شہرت نے ان کو کیوں نہیں خوشی اور سکون دیا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم امیر ہونے سے کسی کو غلط نہیں کہتے، جائز طریقے سے آپ کو اللہ دے رہا ہے، الحمدللہ، اللہ آپ کو اور دے، ایک گاڑی ہے 10 دے، ایک محل ہے 10 محل دے، لیکن اس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، اس کی خدمت اگر یہ ساتھ شامل نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آخر میں صرف اور صرف تباہی لائیں گی، ایمان سے بھی جائیں گے، قبر بھی ہماری آگ اور سانپ بچھو سے بھرے گی، اور جہنم میں بھی ہمارے لیے گھڑے کھودے جائیں گے۔ اللہ کے راستے پہ چلیں، آپ کو اللہ بالکل عزت بھی دے گا، ادب بھی دے گا، احترام بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، اور اگر چاہے گا تو مال و دولت بھی دے گا۔ لیکن یہ فیصلے اللہ کے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ نہیں اللہ دے گا، ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارے صحابہ نے اتنی محنتیں کیوں کی؟ ہمارے محققین محدثین نے اتنی محنتیں کیوں کی؟ اسی لیے کی کہ دین کہتا ہے کہ محنت کرو، دین ہم سے توقع کرتا ہے کہ حلال کماؤ، ہاں اس کے بدلے میں رب نے کتنا نوازنا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں۔ آخر میں صرف ایک بات عرض کر دیں، اب جیسے ہم سے اگر کبھی کوئی کہے کہ جی بڑے حالات خراب ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے جی رزق کھل جائے، تو سب سے آسان وظیفہ یہ ہے کہ اپنے رزق میں اللہ کی مخلوق کو حصے دار بنا لو۔ اس سے آسان وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے، کسی اور کا قول نہیں ہے، کہ استغفار کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی رزق کھولتا ہے، بارشیں برساتا ہے، فصل اچھی اگاتا ہے۔ تو آپ کو، ہم کو تو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کمال کے وظائف دے دیے۔ اللہ کے راستے پہ چلیں،
اس کی اطاعت کا خیال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلیں، کوتاہی ہو جائے اللہ سے فوری طور پہ معافی مانگ لیں، وہ معاف کرنے والی ذات، وہ تو وہ ذات ہے جو ہر رات کو آخری پہر میں آواز لگاتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے۔ ہمیں تو خاص موقع ڈھونڈنے اور ان کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک نماز وضو کے ساتھ با جماعت پڑھی اور اگلی نماز وضو کے ساتھ با جماعت پڑھی، بیچ کے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں تو صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہیں۔ دین اللہ نے بہت آسان بنایا ہے، ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں جی اثرات ہو گئے، جی کوئی جن شن آ گیا، کسی نے جادو کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا ہوا ہے، بہت آسان، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، اور فرمایا کہ ایک دفعہ صبح پڑھ لو تو شام تک محفوظ ہو جاؤ گے، اور ایک دفعہ شام کو پڑھ لو صبح تک محفوظ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی دین پر بھروسہ تو کریں ہم۔ اگر ہم نے اللہ کی نبی کی دین پر بھروسہ نہیں کرنا تو پھر کرتے رہو جو مرضی۔ لوگوں نے 40 سال وظیفے کی اپنے کاموں کے لیے، ان کے کام نہیں ہوئے، لیکن جب رب نے چاہا کہ ہوگا تو بغیر کسی وظیفے کے بھی ہو گئے۔ اللہ سے جڑنا اصل کمال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا اصل کلا، اور بہت آسان ہے۔ ہم پہلے بھی کئی بار اور بار بار کہہ چکے ہیں، آپ جو بھی نوکری کرتے ہیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، دفتر کرتے ہیں، آپ سارا دن چلتے پھرتے پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہر نماز کوشش کریں گے جماعت کے ساتھ ہو جائے۔ کسی وجہ سے جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تو بھی چلو اکیلے پڑھ لی، لیکن چھوٹے نہ۔ اور باقاعدہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو 2 بندے مل کے، جماعت تو 2 بندوں کے ساتھ بھی ہو جاتی۔ اپنے ساتھ والے کو کہہ دیا چل بھائی آ جاؤ ہم دونوں جماعت کر لیتے، جماعت کریں، نہیں کر سکتے اکیلی پڑھ لیں۔ اور یہ ایک چیز چھوڑ دیں کہ ایک گروہ ہے جو اس بات پہ ضد کر رہا ہے کہ جی صرف فرض پڑھنے ہیں، ایک گروہ ضد کر رہا ہے کہ جی فرض پڑھنے اور صرف مؤکدہ پڑھنی ہے۔ کوشش کریں پوری پڑھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر موقدہ فرض کا مکمل نوافل اور ہر چیز پڑھنا لازم ہے، ایسا کچھ نہیں ہم کہہ رہے، لیکن آپ 10,000 جو اور وظائف کر رہے ہیں ان کو کرنے کے بجائے اگر اب یہ کر رہے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سے نواز دے۔ وہ ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں آپ؟ وہ اللہ تو مسلسل آواز لگا رہا ہے کہ میری طرف آؤ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، جو میری طرف ایک قدم چلتا ہے، یہ حدیث اس طرح کی آپ نے سنی ہو۔ تو ان پہ بھروسہ کرنا سیکھیں اور اللہ سے جڑنا سیکھیں۔ رب سے نہ جڑے تو جو مرضی کرتے رہے، اگر کوئی فائدہ ہو بھی جائے گا تو اس دنیا میں ہو جائے گا، ورنہ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کوشش کریں ہم ایسے کام کریں کہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو جائے، ایک ہی کام کا کیوں نہ ہو۔ ہر نیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو شامل کر لیجئے، ہر کام میں ان کو شامل کر لیجئے، اسی کام میں برکت بھی آ جائے گی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور ہمیں آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت بخش دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم دین کو کم از کم بنیاد ضرور سیکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہر بندہ عالم دین ہی بن جائے، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کم از کم کوشش ضرور کریں۔ ناکامی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والی ذات ہے اگر ہم خلوص دل کے ساتھ اس سے معافی مانگیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔